السلام علیکم جی، میں حرمن صفی اور یہ ہے باغی ٹی وی. میں باغی ہوں. آج میرے ساتھ ہیں امرین اقبال، ماہر نفسیات، اور ممتاز چوہان صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. باقی تفصیلی تعارف یہی لوگ کرائیں گے. ہمارے پرائیویٹ اسکولس میں بہت سالوں سے میں اس پہ بہت شوز کر چکی ہوئی ہوں، می ٹو موومنٹ پہ اور ویمن امپاورمنٹ پہ اور سارا کچھ، اور ہراسمنٹ اور جو کچھ ہو رہا ہے. اب ہماری یہ کیمپین چل کے ہماری ٹین ایجرز میں، ہماری بچیوں میں یہ آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے انہوں نے پورے پرائیویٹ اسکولس کا جو ہے نا بیڑا ہی الٹا دیا. تو اس کے لیے میں نے بلایا ہے یہاں پہ. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ تھینک یو ممتاز. اس میں ہم بہت سے سینسٹیو ایشوز ڈسکس کریں گے جو کہ شاید بڑے پینفل ہوں. یہ جو خود مافیا ہے اس کے لیے، جو اس مافیا کا حصہ ہیں اس کے لیے، جو بینیفیشریز ہیں ان کے لیے، اور وہ لوگ جو اس مافیا کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ سائیکلوجیکل اسپیکٹ اس کا بہت امپورٹنٹ ڈسکس کرنا ہے. لیکن سب سے پہلے آج کل مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، آپ بینگ این ایڈوکیٹ، واٹ از سیکشل ہراسمنٹ، اور ہمارا لا اس کے بارے میں، پاکستانی لا کیا کہتا ہے؟ Well, first of all, thank you very much for invitation. Sexual harassment basically ہمارا جو لا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، پاکستان پینل کوڈ، اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. اور سیکشل ہراسمنٹ بیسکلی یہ کہ اٹس انوانٹیڈ بیہیویئر، فزیکل موومنٹ ٹورڈز somebody جہاں پہ دوسرا جو جس کو ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خود کو انسیکیور فیل کریں، انٹیمیڈیٹڈ فیل کریں. سو اس کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں جس میں ریکویسٹ فار سیکشول پلیشر اور سیکشول پرینکس، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے ورڈز بائی ماؤتھ، کسی کے بہت زیادہ قریب ہو کے بیٹھنا، تو یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو سیکشول ہراسمنٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کین بی وربل، یس اٹ کین بی وربل، اس کے اندر آئے گا ریٹن، ٹیکسٹ میسیجز، کیونکہ اب آج کل کے زمانے میں تو سب کچھ اٹ از آن انسٹا اور واٹس ایپ، تو سارا کچھ اس کی سب کی ایک ہی سزا ہے یا ایک ہی سیریسنیس کتنی ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس کو بیسکلی سیکشول ہراسمنٹ کو جو ہے وہ اس میں یہ بھی ایک عنصر بڑا اہم ہے کہ وین دا چیسٹٹی آف اے وومن از ایٹ اسٹیک، تو وہ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اب اس کو سیکشن 509 ہے جس کے تحت ہراسر کے لیے 3 ایئرس کی پنشمنٹ ہے along with the fine of 5 lakh rupees. ٹھیک ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو یہ بیسکلی ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہمارا 1973 کا ہے اس کی بھی وائلیشن ہے، جس میں آپ کے پاس فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، اور آپ کے پاس فریڈم آف ایجوکیشن ہے. تو آج کل ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں آپ کو پتہ ہے کہ 25A جو ہے آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے، اس کی گریو وائلیشن ہو رہی ہے. تو پنشمنٹ از دیئر، اور اس میں پنشمنٹس کورٹس جو اوارڈ بھی کر رہی ہیں. تو اس پہ میں ذاتی طور پہ ویسے تھوڑا سا یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فردر اس پہ ورکنگ کی ضرورت ہے، چونکہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ان نوٹس چلے جاتے ہیں، جو کہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. بہرحال اٹس ویری کلیئر کہ اس کی پنشمنٹ ہے لیگل سیکشول ہراسمنٹ کی، اور کورٹس جو ہیں وہ اس میں ویری ویجیلنٹ. آپ کے کویسچن سے ہی ایک کویسچن ڈرائیو کر رہی ہوں میں کہ کس ہمارے لا کو اس پہ سخت ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کس ڈپارٹمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائیویٹ اسکولز اور دا مینجمنٹس اور دا ایڈمنسٹریشنس یا یور اون کورٹس؟ دیکھیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ابھی اس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ ان نوٹس چلے جاتے ہیں. دیر آر سرٹن ریزنس، اس کی کچھ ریزنس ہیں. لائک جو کمپلین کر رہے ہیں وکٹم جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر کمپلین کروں گا تو میری جو مورل اسٹرینتھ ہے وہ ویکن ہو جائے گی، اور میرے واپس آئے گا لٹ کا. پلس اس کو جب آپ پروو کرتے ہیں تو پروو کرنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو گو ٹو دا کورٹ آف لا، جہاں پہ اس کو پروو کرنا جو ہے وہ ان دا پریزنس آف وٹنس تھوڑا سا مشکل کام ہے. اس لیے لوگ اس سے اوائڈ کرتے ہیں، اور ان ریٹرن اس کے حوالے سے جس کے اوپر فالس ایکوزیشن آ جاتا ہے لیٹ سے، اس کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں جو کہ تھرو لا ہیں. تو اس وجہ سے اس کمپلیکس جو فینامنا ہے اس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. مگر
ریسنٹلی جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہوا تو کچھ بچیوں نے بڑا بریو جو ہے وہ ایک سٹینس لیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل تعریف ہے. بالکل, اور یہ ہونا چاہیے, اور لا کلیئر ہے, اور لا کو جو ہے ہم لوگوں نے مزید اس پہ کلیئر بھی کرنا ہے. وہ اس طرح سے کلیئر کرنا ہے کہ اس پہ لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے, بالکل, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی دونوں سائڈس کی ہونی چاہیے. جو ایکیوز کر رہے ہیں وہ کتنے سچے ہیں, اور جو ایکیوز ہو رہے ہیں وہ کتنے سچے ہیں. کیونکہ یہ بڑی ہی ایک آپ کو زیادہ اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کورٹس بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ جرم ثابت نہیں کر سک رہے, لیک آف ایویڈنس ہے یا کہیں پہ آپ کوئی بھی ڈسٹربنس ہے, تو آپ اتنا کچھ اس کے خلاف ہوتا ہے, بٹ یو لیٹ the accused one go کہ کسی انوسنٹ کو سزا نہ ہو جائے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, اب اسی سلسلے میں میں آپ کی طرف ایک بات آتی ہوں اور اس کا جواب پھر آپ نے بھی دینا ہے. امرین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اتنا فریکوینٹ اب ہماری سوسائٹی میں ہے؟ دیکھیں, اس کو اگر میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے آبویسلی ایکسپلین کروں گی کہ یہ چیزیں جو ہیں اسٹارٹنگ, دیکھیں ہراسمنٹ از اے ریفائنڈ فارم آف ابیوز جس کو ہم کہتے ہیں. ابیوز کی بھی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں. یہ لوگوں کے لیے جانا اس کی جو روٹ کاز ہے, جو اس کی ہسٹری ہے, دیٹ اسٹارٹس فرام دی وائلنس اینڈ دی ابیوز. اب جب ہم ابیوز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ارمنا فزیکل ابیوز جو ہم گھروں میں دیکھتے ہیں, دیٹ از ون فارم. وربل ابیوز جو کہ ان دی فارم آف ہم گالی گلوچ دیتے ہیں یا شاؤٹنگ کرتے ہیں, ان دی فارم آف اینگر جب ہمیں ہوتا ہے. ایموشنل ابیوز جب ہم ایموشنس کے ساتھ جب ہم ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑے ہیں. پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل ابیوز جب ہم انہیلدی کمپیریزنس کرتے ہیں, سائیکولوجیکل ابیوز. اینڈ دین کمنگ ٹو دی سیکشل ابیوز بچوں کے درمیان کرتے ہیں موسٹلی, جی میجورٹی, کہیں نہیں میجورٹی. پھر آتا ہے آپ کا لاسٹ میں سیکشل ابیوز جو کہ ہم کہتے ہیں چائلڈ سیکشل ابیوز یا. اینڈ دین یہ اس کی ہراسمنٹ جو ایک ریلیٹیولی نیو ورڈ ہے, یہ اس کی ریفائنڈ فارم ہے. لوگوں کو پہلے ہراسمنٹ کا اتنا نہیں پتا تھا, لیکن یہ جو ابیوز اسٹارٹ ہوتے ہیں اسٹارٹنگ فرام ہوم, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کیونکہ obviously I have got more experience in my clinic when the cases they come to me, اور مجھے وہ چیزیں بھی میرا خیال under the surface پتا ہیں جو عام generally the people they don't like to talk about it, but when they come to us. میں بھی کوئی کسی کا مسئلہ آپ سے ڈسکس کرتی ہوں تو آپ کا ایک یہی پیٹرن ہے کہ بالکل. اب آپ ابیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں صرف آپ کو کنیکٹ کروں گی ہراسمنٹ اور ابیوز کا. جب گھروں کے اندر ہم ابیوز جو کہ میجورٹی 60 to 70% جو بچوں کے اوپر کسی بھی فارم میں ابیوز جو ہے وہ گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. وہ یا پیرنٹس کی فارم میں یا ان کے سگنیفیکنٹ ادرس ہو آر لیونگ نیئر بائی. ان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ملازم بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک جی, اس میں آپ کے چاچا, ماموں, تایا, کزنس, کیونکہ جتنے میرے پاس, اور موسٹلی obviously the females they feel more comfortable in talking to me when it comes to their sexual abuse. تو جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر چونکہ موسٹلی جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک تو سب سے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم بچوں کو باڈی شیمنگ اور گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا شروع سے اورینٹیشن ہی نہیں دیتے. چونکہ ان کی دیکھیں, ہمیں اب بیٹھ کے روٹ کاز پہ بات کرنی ہے, ہمیں یہ سرفیس لیول ٹھیک ہے لیجسلیشن سے ساتھ. اب ہم نے اپنے بچوں کو جب باڈی پارٹس جب ہم بتاتے ہیں تو ہم ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں ان کو اسکپ کر جاتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھے کیوریوسٹی اسٹارٹس فرام بابائے آدم. ان کو کہا گیا ڈونٹ ٹچ دا فروٹ, انہوں نے کہا نہیں ہوں تو میں کر کے دیکھاں گا کیا. سو دا کیوریوسٹی از دی ہیومن نیچر, دیٹس دا سائیکالوجی آف دی ہیومن نیچر. ہم جب بچے کو یا کسی کو جب کسی چیز سے بتاتے نہیں ہیں, ایک گیپ کریٹ کر دیتے ہیں, تو یس, تو بچے کو ہمیں, میں صرف بتاؤں گی ٹو بگن ود, بچوں کو جب ہم باڈی پارٹس بتائیں تو ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ انہیں پتا ہو اگر انہیں کوئی بیڈ ٹچ کرتا ہے تو بچہ از ایبل ٹو کمیونیکیٹ. بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اس پارٹ کو آپ کیا کہتے ہیں, آپ نے صرف شیمی شیمی نام رکھ دیا, ٹو بی ویری اوپن, شیمی شیمی, اور آپ کہتے ہیں ہو, اس کے ساتھ جو آپ ہو کا ورڈ اٹیچ کر دیتے ہیں نا شیم کے ساتھ, وہ ہو پھر ساری عمر کے لیے جو ہے ہم اس کا شکار ہوتے رہتے, کیونکہ اس کے ساتھ ایک ورڈ جی ہو ہم نے اٹیچ کر دیا, جن باؤ اٹیچ کر دیا, باؤ بلا اٹیچ کر دیا, یو گاٹ مائی پوائنٹ, وچ ہم نے اٹیچ کر دی اس کے ساتھ.
دس از دا پوائنٹ ویئر اٹ اسٹارٹس ہمارے, اور وہ ہوتے 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 پختہ ہوتے ہوتے ہم اس پہ بات نہیں کرتے. جب بچے تھوڑے ٹین ایجز میں آتے ہیں ان کو تھوڑا سا شعور آتا ہے, تو اگر وہ اس کے بارے میں گھر میں لیٹ سے بچے سے ہو رہا ہے, بوائے سے یا گرل سے, اور اگر وہ تھوڑا سا شیئر بھی کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ آتا ہے ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. یو ریپریس دیٹ وائس, یو ریپریس دیٹ وائس. پرسنلی آپ کے پاس کوئی ایسا کیس, کوئی لڑکی ایسی آئی ہو جس نے یہ کہا ہو, کیونکہ آئی پرسنلی نو سو مینی آف دیم, کہ ہم نے موم کو بتایا تھا, اماں کو so many cases, اسپیشلی بچیاں کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے, اب کچھ تو معذرت کے ساتھ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کہ ان کے اپنے ریئل فادرز, اسٹیپ فادرز یا اور کسی فارم کے اندر, اور جو کہ فیمیل سے بھی ابیوز ہو رہی ہیں ود ڈیو اپالوجی, وہ پھر ایک سیکنڈ اسٹیپ اس میں آتا ہے کسی نہ کسی فارم میں. ہم اس میں ارسپیکٹو آف دی جینڈر ہم اس کو ایک جنرلی کور کر رہے ہیں. اس میں جب بچیاں ماں کو بتاتی ہیں نا, تو پھر وہ مائیں کہتی ہیں کہ نہیں بس خاموش رہنا بری بات ہے, کیونکہ کل کو کہا جائے گا کہ آپ کی تو بچی اپنی خراب تھی. بچی اب وہ جو یہ لیبل اور ٹیگنگ کی جاتی ہے نا, کیونکہ آپ کی بچی ہی اپنی خراب تھی تو ماں. اور ایک دوسرا ٹیبو یہ ہے کہ وہ عورت خود بڑی مشکل سے اس گھر میں جگہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کو پھر کہا, اور ایک اور چیز اس کو کہا جائے گا کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت کیا کی. اور ود ڈیو اپالوجی ایون فادرز بھی, جب کوئی گھر میں بچہ کوئی غلط ہو جائے تو وہ ٹوٹل رسپانسبلٹی ماں پہ کہتے ہیں, اینے پالی ہے, یا تو کی تربیت کی تھی ہے, یا یہ ماں کی تربیت ہے. اب وہ ماں بھی انسیکیور ہے جو اس گھر میں ہے, اور اب وہ اپنی بچی کی جو ہم نے عزت کا ورڈ اٹیچ کر دیا, اس کی جو رسپیکٹ ہے یا اس کی ڈگنیٹی ہے, کہ اس کی عزت خراب نہ ہو جائے, سو ہم اس کی آواز دبا دیتے ہیں. وہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے جہاں پر ایک بچہ یا بچی سیکھتا ہے کہ یہ وہ چیزیں, یہ وہ ٹیبوز ہیں, یہ وہ سٹگمیٹائزڈ ایشوز ہیں جن پر ہم نے بات نہیں کرنی اور ہم نے چپ رہنا ہے. وہ جو چپ رہنا ہے نا, ہم وہاں سے سیکھتے ہیں. دیٹ از دا روٹ کاز. اس کے پھر ہوتے ہوتے that goes to the educational institutes, and then moving onwards that goes to the workplace, and then for the rest of the life you get the victim of this harassment in any form at any stage. اب میں ایڈوانٹیج لے رہی ہوں, یہ ڈس ایڈوانٹیج لے رہی ہوں, کیونکہ یو آر دا اونلی ون جو بنداس بول سکتا ہے نا, who can openly talk. تو مجھے مروا نہ دینا آڈینس سے. بہت سے لوگ اس کے اوپر بولنا چاہتے ہیں, بٹ جس طرح لڑکیوں کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ لڑکے کا کریکٹر خراب ہے, اس طرح مرد روتے نہیں ہیں, لڑکے روتے نہیں ہیں. لڑکے بھی اپنے پرابلمس ڈسکس نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو ممی ڈیڈی, تو ان کو کیا کچھ کہا جاتا ہے, بہت کچھ ہے. آپ ایسے بچے بھی تو ہیں, لڑکے جو ہراس ہو رہے ہیں, جو میل ٹیچرز سے بھی ہوئے ہیں, میل اسٹوڈنٹ سے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور لڑکیوں سے ہوئے ہیں, اپنی کلاس فیلو سے ہوئے ہیں, اور اپنی ٹیچر سے بھی ہوئے ہیں, اپنی کزن سے ہوئے ہیں, بڑی کزنز ہیں, یہ کچھ ڈی ایچ ای کے آنٹیز مشہور ہیں. So please میں چاہتی ہوں کہ we won't be specific about any specific area or something, کیونکہ میں being a psychologist I cannot be judgmental. یہ میری ٹریننگ ہے, I cannot be judgmental about anyone. دیکھیں اس میں جو آپ بات کریے نا بوائز میل ہراسمنٹ, پہلے وقتوں میں یہ جو ابیوز یا ہراسمنٹ جو ہوتے تھے, چونکہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں تھی ڈیجیٹل میڈیا کی, سوشل میڈیا کی, انٹرنیٹ کی, تو وہ چیزیں جو تھیں وہ ڈھکے چھپے ہو رہی تھیں. لیکن وہ میں اگین اس میں میرے پاس کوئی ایگزیکٹ رپورٹڈ فگرز نہیں ہے, لیکن وہ اتنی ان کی فریکوینسی نہیں تھی کیونکہ وہ لوگوں کو ایکسیس نہیں ملتی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی میرے کولیگ نے, ممتاز نے, کہ سیکشل چیٹس از اے فارم آف ہراسمنٹ. اب جو پہلے وقتوں میں تو یہ سیکشل چیٹس اور انٹرنیٹ کنیکشنز نہیں تھے, ایکسیس نہیں تھی, اس لیے جو تھا وہ تھوڑی سی وہ چیزیں لمیٹڈ تھیں, وہ گھروں کے اندر تھی. زیادہ تر ہم اس ٹائم میں اگر دیکھا جائے تو پیرنٹس بہت زیادہ بچوں کو, ایک تو گیجٹس تھے نہیں, نمبر 2 پیرنٹس اور بچے رات کو شام میں اکٹھا ٹائم فیملی ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. یو سی فرمانے الہی آتا ہوگا, ایگزیکٹلی, آپ نے کھیلنا بھی ہے تو گھر کی, ایگزیکٹلی, گھر کے برآمدے میں, گھر کی گراؤنڈ میں, یا آپ نے باہر گلی محلے میں اتنا ہی فزیکل ایکٹیویٹیز جتنی ہوتی تھی آپ نے کھیلنا ہوتا تھا, اور اس میں کچھ اگر ایسا ہو بھی جاتا تھا, میں پھر یہ بات کر رہی ہوں, تو وہ بڑا کم لیول پہ تھا, بہت مائنر لیول پہ تھا. اب جو انکریز ہوا ہے ود ڈیو اپالوجی, دیٹ از بیکاز آف دس ڈیجیٹل میڈیا. امرین ایسا امپریشن کیوں ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے, اور جو ایک بڑا ہی
تھوڑا سا چھوٹا جو میرا کلوز گروپ ہے, مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس وقت بھی ایسے ہی ہو رہا تھا, بٹ اس وقت زیادہ تر جو لوگ ہوتے تھے جو ہراسس تھے وہ آپ کے کزنز, بھائیوں کے دوست اس طرح ہوتے تھے, پر اتنا ہی ہو رہا تھا. ہمارے جب ادھر می ٹو کی کیمپین چلی ہے تو بڑے بڑے سیلیبریٹیز آئے تھے جنہوں نے اپنے بچپن کی اپنے اس کی باتیں بتائی تھیں. تو مجھے لگتا ہے اب یہ واسٹ ہو گیا, اب آپ باہر والوں سے بھی چھیڑ رہے ہیں اور آپ اندر والوں سے بھی چھیڑ رہے ہیں. آپ کو ایسے دیکھو اس میں دو فیکٹرز آتے ہیں ارمنا. ایک تو میں نے یہ بات کی کہ دونوں ایکسٹریمز بیڈ ہوتی ہیں. بالکل کوائٹ رہنا بھی جو ہے وہ چیزوں کو خراب کرتا ہے, اور اوور ایکسپوزڈ ہونا ٹو دی انفارمیشن وہ بھی کہیں نہ کہیں چیزوں کو ایکسپلائٹیشن کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے دونوں ایکسٹریمز. یہ تو ہمارے اسلام نے بار بار کہا میانہ روی از دا مڈل وے, ٹو بی ان دا مڈل, ٹو کیپ دا بیلنس. اب جو آپ نے بات کی میل ہراسمنٹ کی, تو اس میں بالکل یہ بات کرتی ہوں کہ میل ہراس بالکل ہو رہے ہیں. میں نے جی ایک ابھی ریسنٹلی پرسنلی میرے پاس جو تھی وہ ایک بچی آئی اینڈ شی کیم ود دا ڈپریشن اینڈ آل دیٹ, اور اس کے اور اپنے جو بھی ایشوز تھے, تو اس میں مجھے ایک نیا ورڈ ان کی ڈکشنری جو ان کی ووکیبلری تھی پتہ چلا, اور ڈاگ وی ہیو گاٹ دا بیک اپس. تو میں نے کہا بیک اپ تو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا کے لیے نا, تو کہتی ہے نو وی ہیو گاٹ دا بیک اپس, ایک نہیں تو ہم دوسرا اس کا ایکس نہیں تو دوسرا. ناؤ دس ہیز بیکم اے نارمل فار دی ینگسٹرز. جیسے می ٹو ہیش ٹیگ, معذرت کے ساتھ اس کو ہم نے ایک اپنی یو اسٹائل کلاسی ٹرینڈی بنا دیا جی, می ٹو ہیش ٹیگ. جہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی بات نہ کریں, ضرور کریں, رائٹ پلیٹ فارم پہ کریں, آتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی کے ساتھ کریں, ناٹ ٹو ایکسپلائٹ سمبڈی. آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو میڈیا کے جو میرے فرینڈز ہیں, جو میل کولیگز ہیں, کس بری طرح سے ہم ان کو ہراس کرتے ہیں بائی گیونگ اپ دی کامنٹس. میلز اینڈ فیمیلز دونوں اس میں اچھا, فیمیلز کا یہ کہ تھوڑا سا وہ سمپتھی لے لیتی ہے, یہاں پر وہ ایڈوانٹیج ہے کہ جی میلز جو ہے وہ جو میسکولینٹی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, سم ویئر دے کی ناٹ کرائی, دے کی ناٹ ایکسپریس, دے کی ناٹ شیئر اٹ ود سم بڈی, کہ جی کہیں گے تو لوگ کہیں گے تو مرد ہی نہیں ہے گا. یہ جو ہم ان کی سائیکی میں ڈال دیتے ہیں کہ تم تو مرد ہی نہیں ہو, اینڈ اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دی میسکولینٹی. میں آپ کو ایکچولی بتا رہی ہوں کہ میرا ایک اپنا اسٹوڈنٹ تھا, اینڈ ہی کیم ود می آفٹر کمپلیٹنگ دا اسٹڈیز, ہی کیم ٹو می, اینڈ دین آئی کیم ٹو نو کہ وہ بچپن میں جس نیبر میں وہ جو پڑھنے جاتا ہوتا تھا اپنی اسٹڈیز کے لیے, تو وہ بندہ اس کو کنٹینیوسلی کئی سال تک کرتا رہا, سیکچوئل ابیوز کرتا رہا. اور جب وہ گھر میں بتاتا تھا, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, تو گھر والے کہتے تھے, اور وہ کہتا تھا میں تمہارے ماں باپ کو کہوں گا یہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہے, یہ اس لیے جان کے کرتا ہے. جب وہ بڑا ہوا تو کہتا ہے مجھے اتنا اینگر تھا اور اتنا ایگریشن تھا میرے اندر, اور مجھے چیز اتنی پنچ کرتی تھی کہ میں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی. A boy murdered his revenge. اگر بہت اولڈ ایج میں آ کے اور بڑا brutal. آپ نے جب جاوید اقبال کی دیکھیں جس نے 100 بچوں, اس نے جب ایگزیکٹلی اس نے جب اپنی بھی ہسٹری دی, اور اس کی جب جو کرمنل سارا اس کا ریکارڈ لیا گیا, تو وہ بچپن میں خود سیکچولی ابیوزڈ ہوتا رہا تھا. تو میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں, میں آپ کو بڑے مزیدار بات بتاؤں, میرے پاس مدرسوں کے ویڈیوز آئے کئی, ایگزیکٹلی, تو میرے جتنے مین اسٹریم میڈیا اینکر فرینڈس تھے, میں نے سب کو واٹس ایپ کیا کہ یہ کرو, تو مجھے ایک بڑا ہی ایک جواب آیا, یہ پرانا ویڈیو ہے, اب تو یہ بچہ خود کسی کو ملیسٹ کر رہا ہوگا. لیکن پھر یہاں پر ہمیں اتنے ہم ایزی ہو گئے ہیں ممتاز, ہمارے دماغ, ہم نے جس طرح بچپن میں سنا تھا کوئی ہتھوڑا گروپ ہے, کبھی کسی میرے محلے میں ہمارے ارد گرد کسی کو نہیں مارتے, دور سے ہی بس ایک ہیبت تھی کہ کوئی ہتھوڑا گروپ ہے. تو اسی طرح کا کوئی واقعہ آتا تھا, نیندیں اڑ جاتی تھیں. تو اب یہ اتنی چیز ایزی ہو چکی ہوئی ہے. لڑکوں جو لڑکے مولیسٹ ہو رہے ہیں, ہراس ہوئے ہیں, اور بہت کچھ ہے, ان کے اوپر بھی اسی طرح ان کو لا پروٹیکٹ کرتا ہے, اور ان کے ہراسرس کو بے شک وہ عورت ہے یا بے شک وہ لڑکی ہے, وہی سزائیں ہیں. ٹرو, بالکل ایسا ہے جی. لا جو ہے وداؤٹ دا ڈسکریمنیشن آف جینڈر دونوں کے لیے ریمیڈی پرووائڈ کرتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سیلیبریٹی ہمارے علی ظفر, جی, ان کا ایک کیس آپ نے سنا ایگزیکٹلی, کہ انہوں نے ہراس کیا, پرابلی میشا شفیع جنہوں نے اکیوز کیا. تو یہ تو ایک وہ کیس ہے جو کہ پبلکلی لوگوں نے سنا دیکھا. ابھی بھی کورٹ, اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ کورٹ میں جو ہے ابھی سب جوڈس ہے کیس. اس نے ڈیفیمیشن ڈالی ہے نا. ہوا یوں کہ جب ایکوزیشن آیا کہ لیگلی سیکچولی ہراس کیا گیا ہے, تو اس کے بعد علی ظفر کے پاس جو ریمیڈی تھی وہ یہ تھی
کہ مجھے ڈیفیم کیا جا رہا ہے. سو ہی کیم اپ ٹو دا کورٹ ود اپریہینشن کہ جناب مجھے چونکہ بہت زیادہ میرے پہ یہ سویر قسم کا ایلیگیشن ہے تو یہ مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. سو لا جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے. لا میں اگر کوئی میل کسی ایون میل کو ہراس کرتا ہے اس پہ بھی وہی پنشمنٹ اوارڈ کرتا ہے. اگر کسی خاتون کو ہراس کیا جاتا ہے تو پنشمنٹ وہی ہے. مگر چونکہ ہماری سوسائٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اٹس میل شاونزم سوسائٹی, اس کا ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے. اور خواتین کے حوالے سے میں پرابلی کل یا پرسوں ایک میری نظروں سے ایک لائن گزری جس میں یہ لکھا تھا کہ women are condemned if they speak and they are condemned if they don't. تو یہ شاید اس چیز کا بینیفٹ لیا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ جو ایک عزت دار خاتون ہے کہ وہ اپنے آپ کو, یہ خاص طور پہ جب کوئی ایسی خاتون جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہت مسئلے آتے ہیں ایگزیکٹلی کہ وہ خود وکٹمائز ہیں. اور جیسے امرین نے بھی پہلے بات کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ مورل جو کریکٹر ہے اس کی اسیسینیشن ہے. یہ بیسکلی بعد میں شادی کے مسئلے اور گھر میں بھی یہ برداشت کرنا, یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بیسکلی انفارچونیٹلی اٹس اے کلچرل ٹرانسفیوژن. ہم لوگ اس کو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیا. دیز آر ویری کامن تھنگس. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہراس کیا جا رہا ہے اس کا خاموش رہنا اس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے کہ اگر ایک لڑکی ہے تو وہ کل کو اس کے پیرنٹس اس کو سنب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات پبلک نہیں کرنی, کل کو آپ کی شادی ہونی ہے, آپ نے اپنا گھر بسانا ہے. میں پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, ابھی کچھ عرصہ پہلے امرین نوز اباؤٹ اٹ, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میری بیٹی کا ایک ایشو ہوا تھا, میں FIA میں گئی اور بہت آگے تک اس معاملے کا, مجھے سب نے کہا کہ ٹیک ڈاؤن دس پوسٹ. یس یار لڑکی اچھا آئیڈین آف فیٹ یہ ہے کہ جس کو خاموش کروایا جا رہا ہے انفارچونیٹلی گناہ گار بھی اسی کو ہی سمجھا جاتا ہے موسٹ آف دا کیسز. ویری ٹرو, ویری بہت ٹرو. بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ڈبل جیپرڈی ہے نا, یہ کہ ایک وکٹم ہونا, دوسرا وکٹم ہونے کے ساتھ اس ایکوزیشن بھی خود پہ آنا. تو اس کی وجہ سے آپ جیسے دیکھیں ہمارا ایک ایکٹ پاس ہوا تھا ویمن ایٹ ورک پلیس کے حوالے سے ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے. اب میں چونکہ میری پریکٹس میں فیملی میٹرز بھی میں ٹیک اپ کرتا ہوں تو میرے پاس مجھے اتفاق ہوا کہ کچھ خواتین ہیں وہ دوز ہو دا ورکنگ لیڈیز, تو ان کے لیے یہ ہراسمنٹ جو ہے اٹ واز ویری کامن ٹو دیم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اس چیز کو کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے. سو they talk something very surprising. کہتے ہیں جی ہم نے جاب بھی تو کرنی ہے, بالکل ہم اگر یہ کمپلینٹ کریں گے تو ہمیں جاب جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے, we'll lose our jobs. تو یہ شاید ایک ایسا عورت کا میں سمجھتا ہوں خاتون کا ایک ویک پوائنٹ ہے جس سے میں جس طرح اس کو ڈیفائن کرتی ہوں, میری پوری ٹیم کو بھی پتہ ہے. اب عورت مرد کا فرق رہ نہیں گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پس رہا ہے وہ پس رہا ہے. کہیں پہ مردوں کے ساتھ مرد غلط نوکریاں لوز کریں. شرمین عبید نے کیا کیا تھا, فرینڈز ریکویسٹ بھیجنے پہ وہ ایک تو ڈاکٹر ذلیل و خوار ہوا, پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اور وہ نوکری سے نکال دیا گیا. اور پھر مزید اب آئی ڈونٹ نو وہ کیا کر رہا ہے, بٹ اس کو کتنی نوکریاں ملنے پہ ہاسپٹلز اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اینڈ ہر لائن واز کہ یہ جانتا نہیں ہے کہ اس نے کس فیملی کے ساتھ پنگا کیا. سو یہ کہ یہ علی ظفر نے بھی اپنی بے گناہی مطلب کورٹ نے رہا کر دیا, میڈیا ٹرائل چلتا رہا, اب تو پیڈ بلاگرز کا بہت سین ہے, وہ بھی ایک دن آ کے ٹی وی پہ رو پڑا. پرابلم ایک یہ ہے کہ ریگارڈلیس کہ آپ کا جینڈر میل ہے یا فیمیل ہے, یہ دس اسٹگما ریمینز ود یو فار ایور. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ اس سے کلیئر ہو جائیں, آپ کے سیکشل ہراسمنٹ کی ایکوزیشن آئے, آپ اس میں سے کلیئر ہو جائیں, مگر یہ اسٹگما آپ پہ فار لائف ٹائم آپ پہ رہتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ سوشل ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. کہ لیٹ سے اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی مس ہیپننگ ہو گئی ہے تو یار وہ اس مس ہیپننگ کو ختم کرنے کے لیے اس کو دوبارہ اتنا کانفیڈنس دیا جائے. جیسے آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی اتنے گریویس قسم کے آفینسز ہوئے, زینب کے سے چھوٹی سی بچی کے ساتھ کیا ہوا. اب میں یہ سمجھتا ہوں, میرا ایک پرسنل اوپینین ہے کہ اس طرح کی بہت ساری بچیاں اور بھی ہیں جن کے پیرنٹس پبلک نہیں کر سکتے.
in those 3 months. Exactly. اب اس میں کیا ہے کہ جی جو بچے اس طرح کی آپ کہہ لیں کہ ستم ظریفی کا جو شکار ہوتے ہیں وہ کیا کل کو وہ معاشرے میں وہ مقام لے سکتے ہیں جو ایک نارمل آدمی کو ملتا ہے, ایک نارمل خاتون کو ملتا ہے؟ آپ باہر والوں کی چھوڑ دیں, اس کے اپنے فیملی ممبرز اس کو جی بالکل دے لوز کانفیڈنس. اس لیے ہمیں اپنی سوشل ویلیوز کو تھوڑا امپروو کرنا ہے کہ جو وکٹم ہے اس کو آپ کانفیڈنس دیں, اس کو آپ نارمل کرنے کی کوشش کریں. ہماری بہت اچھی سوشل ویلیوز ہیں, ہمیں ان کو فردر جو ہے وہ ریوائز کرنا چاہیے تاکہ ایک طرح کانفیڈنس آ سکے تو وہ فیس کر سکیں. ہماری بہت سی چیزوں میں آپ کوئی نیا کچھ اڈاپٹ کرنا یا نیا. اور میں یہاں پر ایک اور پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ ہم ممتاز کنفیوز کر دیتے ہیں ریلیجس ویلیوز اور سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز کو. ہم ان کا ایک بلینڈ کھچڑی بنا دیتے ہیں, حالانکہ ریلیجن میں تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ آپ اس پہ بات نہ کریں, یا اس میں تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی گئی, زندگیاں. ہم نے وہ جو نو فلٹرز کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا جو کہ اتنی باتیں ہوئی کہ مجھے اتارنا پڑ گیا, جو کہ بڑے ایک کامن ریگولر ڈیلی عورتوں کے ایشو پہ وہ ویڈیو تھا. آپ نہیں کر سکتے بات, اور اس ویڈیو میں تمکنات بول رہی ہے کہ 1400 سال مذہب کو بیچ میں نہ لاؤ. 1400 سال پہلے تو بیٹھ کے محفلوں میں مسئلے ڈسکس کیے جاتے تھے اور اس کے مسئلوں کا حل اور جواب. اسلام تو وہ ہے اس لیول کی, اگر میں اس کو ایکچولی دیکھوں, وہ رسپیکٹ دیتا ہے کہ ہمارے ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی آتی تھی بی بی فاطمہ تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس سے بڑھ کر آپ ایگزامپل کیا دیں گے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اس سے زیادہ اب میرے وہ obviously وہ گوز بمز, اس سے زیادہ آپ ایک کیا سمجھتے ہیں؟ تو ہم وہاں پر اگر دیکھیں تو اگر ریلیجس ویلیوز کو دیکھیں تو ریلیجن تو یہ کہتا ہے, ریلیجن کو ہم کیوں نہ لے کر آئیں. میرا خیال ہے کہ ریلیجن ہماری زندگیوں کو شیپ اپ کرتا ہے. وہ تو زیادہ وہ ایک براڈر ویژن ہے, ہم لبرلز ہیں اور براڈ مائنڈیڈ ہیں. اچھا ایک اینڈنگ نوٹ وہ یہ کہ اب آپ دونوں اس فیلڈ سے ہیں اور بے شمار اس طرح کے ایشوز آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے 2 باتیں. ایک تو زج چوک کے جب آپ زج ہو جب آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی زج کرو اور پھر آپ اینڈ پہ کہہ دو کہ اسٹاپ بینگ ڈم ایس, اور مطلب بس موو آن, اس کی لاء میں کیا جگہ ہے؟ اور اس سے پہلے وہ بچی آپ کو ایک طرح سے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر چکی ہو اور آپ کو اسکینڈلائز کر چکی ہو کہ یو آر ہٹنگ آن اے اسٹوڈنٹ بیکاز ہی از ہاٹ, یا اس طرح کی. اب ڈم ایز ورسز میرا کریکٹر اسیسینیشن کوئی بھی ایکس وائی زی لیگلی کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیے لیگلی بیسکلی ہمارے بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو ہم کمیونیکیشن میں یوز کرتے ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں, لینگویج ابیوسو لینگویج میں آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس لینگویج میں کوئی بھی ایسا ابیوسو ورڈ بولیں تو آپ کو کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. ایسا نہیں, ایک میسج ہونا چاہیے. ابیوز میں ٹو گو ان ڈیپتھ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ کیا اس میں کوئی تھریٹننگ ایلیمنٹ تو نہیں ہے. بالکل, کوئی گالی ایسی دیجیے جس میں تھریٹنگ ایلیمنٹ ہو, دین آپ کا جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن 506 ہے اس کے تحت یس. اور اس کے مقابلے میں اگر اگلے کی تھریٹننگ لمبے اسکرین شاٹس ہوں آپ کے پاس جس پہ آپ کو پھر آپ FIA سائبر کرائم میں آپ رپورٹ کریں. ایگزیکٹلی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے ہمارا 2016 کا, ٹھیک ہے, جس میں آپ بائی ورڈ آف ماؤتھ اور بائی اینی امیج اینی کنٹینٹ جب آپ کسی کو ہیومیلیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں, جس کی پنشمنٹ دیٹ کین گو اپ ٹو 7 ایئرس. مگر آپ اگین جو بات کی آپ نے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ کی چیسٹٹی پہ کوئی اٹیک کرتا ہے جس سے آپ کی مورل اسٹرینتھ پہ آپ سمجھتی ہیں آپ کا حملہ ہوا, آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, دیٹ از اے کرائم, دیٹ از این اوفینس. ان ریگارڈ اگر آپ رسپانس میں کوئی اپنی روٹین کی کمیونیکیشن میں کوئی ایسا ورڈ یوز کرتے ہیں which can be a bit not abusive but that can be hard on the one you're giving culturally influenced ہوتے ہیں, تو اس میں آپ میرا نہیں خیال کہ you are liable for any charge when you are doing something in return. اور ایک بات ہماری ساری ممتاز ہماری ساری گالیاں ہی عورتوں پہ بنی ہوئی ہیں, یہ بھی میرا ایک بڑا ہراسمنٹ ہے, یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اور امرین نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم اپنے مذہب کو we are basically giving our religion the back seat. اسی لیے دیکھیں بڑی اچھی اگزامپل دی کہ
ہمارے معاشرے میں جو خاتون کا یا جو خواتین کا جو ان کو ایک ملنا چاہیے، اسٹیٹس ملنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کیا مل سکتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واز اے سمبل فار لائف، تو انہوں نے کس طرح سے حضرت فاطمہ پریکٹس کر کے دکھایا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انفارچونیٹلی ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں ان کو ہم فرنٹ لائن پہ لے آتے ہیں اور ہمارا جو ریلیجن ہے اس کو ہم بیک سائڈ پہ لے آتے ہیں. ویری ٹرو. when we are Muslims تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے جو ہماری ہم جناب نماز پڑھنے جائیں تو یہ ہمارا پرسنل میٹر ہو گیا، ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ ہم نے کچھ اچھا برا کر دیا تو یہ پبلک میٹر ہے. ہمارا نماز پڑھنا جو ہے اس کو صرف یہ کہہ کے کہ جناب یہ ان کا پرسنل میٹر ہے اس کو بالکل چھوڑ دیا، اور جو آپ کا سوشل ایشو ہے اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا. اچھا آپ زیادہ کسی کو مذہب کو بتا رہے ہیں نا تو کہتے کہ لیکن ارمنا ٹیگنگ ارمنا اس میں خواتین کا بھی کچھ رول آتا ہے. ود ڈیو اپالوجی کرنٹ جو سینیریو ہے، خواتین نے بھی کچھ حد تک اپنے آپ کو ایز اے کموڈٹی پریزنٹ جب سے کرنا شروع کر دیے تو اس سے وہ چیز، اور دیکھیں میں پھر کہہ رہی ہوں آئی ایم ناٹ گیٹنگ بائسڈ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی آبجیکٹیو اینڈ نیوٹرل، کہ وہ تو ایک میل شوونزم سوسائٹی ہے، ایک صدیوں سے جو ایک ایجز سے ہمارا جو انکانشیس اور ایک جو ہمارا کلیکٹیو سائیکی چلی آ رہی ہے وہ تو دیٹ از دیر، لیکن اس کو انہینس بھی کچھ اس کو جو بڑھاوا دیا ہے وہ کچھ عورتوں نے بھی دیا ہے، کیونکہ خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی لمٹس کے اندر رہ کر کتنا ایکسپریس کرنا ہے، کتنا میل جول رکھنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک کامیاب مرد ہے وہ جتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے وہ اس کی عزت اتنی بڑے اسٹیک پہ ہے. کوئی بھی عورت آپ کے اوپر بات کر دے گھروں میں، اگر آج کل تو لڑکیوں کا یہ حال ہو گیا، آپ مجھے بتائیں، آئی نو یہ and that's one of the reason of more divorces as well. That's one of the major reason of the divorces. جو سب سے امپورٹنٹ بات رہ گیا، آپ مجھے بتائیں یہ جو واقعہ نکلا 1A1 سے نکلا، ٹیچرس کا آیا، آپ مجھے بتائیں 2016 میں ہوا، 2 سال پہلے کے کچھ واقعات ہیں، 2016 میں ہوا، ایسا کیا اس بچی پہ پریشر پڑا، کیا اس بچی پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ وہ شی از ناٹ ایون ان دا کنٹری، اور اس نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ ایک پوسٹ لگا دی اور ایک ٹرینڈ چل پڑا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ماں باپ کدھر تھے کہ جب اس ٹائم ہو رہا تھا، جب ہو رہا تھا، اور جب ابراڈ ٹرپس جاتے تھے تو وہاں پہ زبردستی اس نے الکوہول پلائی اور پھر وہ الکوہولک ہو گئی. تو وہ سارے پیریڈ میں ماں باپ کدھر تھے؟ آپ رات چلتے، آپ کو کوئی بیگر رک جاتا تو آپ کہتے ہیں چرسی ہے، کہاں ہے وہ ماں باپ؟ That's the point. That's what I say کہ جب ہم یہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور جب یہ انسیڈنٹس، میں پھر کہہ رہی ہوں اچھی بات ہے بات کی ہے، میں یہاں پر آپ بچوں کو یہ میسج دے رہی ہوں، آئی ایم ناٹ سیئنگ them to be quiet on such issues، اپنی مینجمنٹ کو لیکن رائٹلی رپورٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ پورا 1 سال انجوائے کرتے رہیں، ٹائم پاس کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ ناؤ دس از، اب وہ بریک اپ ہو گیا، اب از نو مور آف یوز، تو اس کے بعد پھر آپ اگلے کو جو ہے، یا یہ بھی اگین از اے ٹائپ آف ایکسپلائٹیشن بیکاز یو آر ناٹ گیٹنگ یور بینیفٹ. یہ میں جنرلی بات کر رہی ہوں، ناٹ ان دی اسکول، اس میں جو ہے پرسپیکٹو میں، تو وہاں پر آپ اگلے کو ایکسپلائٹ کریں. آپ اگر انسیڈنٹ ہوئے، میں نے اپنے ریسنٹلی ٹی وی ٹاک شوز میں جو ہے وہ جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی دی ہے کہ آپ جس طرح ورک پلیس ہراسمنٹ کے لیے اپلیکیشن ہے، ویب ہے، ویب سائٹ ہے، تو اسی طرح آپ یہ بھی بنا دیں کچھ بچے جو نہیں گھروں میں یا باہر یا مینجمنٹ ان کی بات نہیں سن رہی، تو آپ آن لائن جو ہے ود دا پروف اپنی اپلیکیشن دیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو اسی مومنٹ کے اوپر، اس کی ساری ود ان 2 to 3 months. لیکن ایک میرا کوشچن ممتاز آپ سے کہ ورک پلیس جو ہراسمنٹ کا جو لا ہے، وائی اٹ از اونلی فار دا گورنمنٹ سیکٹر، وائی اٹ از ناٹ فار دا پرائیویٹ سیکٹر؟ یہ بھی مجھے کافی کیسز دیکھنے کو ملے تھے. گورنمنٹ سیکٹر کے لیے انفارچونیٹلی گورنمنٹ سیکٹر میں شاید جو میرا ایک پرسنل ویو ہے کہ افینس جو ہے اس کی اکرنس بہت زیادہ ہے، اس لیے کیا گیا اس میں گورنمنٹ سیکٹر میں. ادروائز اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کہیں پہ کوئی سیکچوئل ہراسمنٹ ہے تو آپ کے پاس ریمیڈی نہیں ہے. جو ویپن پروٹیکشن ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے اس میں بیسکلی یہ دیکھیں سیکچوئل ہراسمنٹ بیسکلی از این امبریلا، اس کے نیچے سرٹن لاس ہیں، وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں یا آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں، آپ کو جو ریلیونٹ پروویژنس ہیں ہمارے کرمنل لا کی وہی ڈیل کریں گے. بالکل. ایک بات ان کی میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، آپ نے ایک ہی لا کے تحت ریمیڈی اویل کرنی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ بات ان کی کہ جناب آج فرض کریں جی آج 10 تاریخ ہے اور یہ 7واں مہینہ چل رہا ہے 2020، آج کہیں سیکچوئل اکرنس ہو جاتی ہے ہراسمنٹ کی اور آپ اس پہ ایکشن لے رہے ہیں 6 ماہ بعد، اس پہ آپ کو لا بھی فیور نہیں کرے گا. لا یہ کہتا ہے کہ وین ایور the occurrence is happening forthwith it must be reported. Rightly.
ہم FIR میں کرمنل لا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ FIR جو کہ کچھ ڈیلے ہو تو ہم سب سے پہلا کلو یہ لیتے ہیں. ڈیلے کا مقصد یہ ہے کہ there is a concoctation, there is something doctored, اسٹوری کو کروک کیا جا رہا ہے. تو یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ جس پہ بات سیکچول ہراسمنٹ کو برداشت کرتے رہیں 6 ماہ اور 6 ماہ کے بعد suddenly you see کہ نہیں جی یہ بریک اپ ہو گیا تو میں اب ایکسپلائٹ کروں. This is not a case of sexual harassment, this is more likely it's exploitation. یہ بڑا اہم. لیکن میں بچوں کو ضرور یہ بار یہ اس پروگرام کے تھرو میسج کروں گی کہ اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ کوئی آپ کو سوشل میڈیا پر امیجز کے تھرو پورنوگرافی یا کچھ اس طرح کے میسیجز یا سیکشل چیٹس, اس کے میرے پاس کچھ بچیاں آئیں لیکن انہوں نے وہ ڈیلیٹ کر دیے. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یو آر بینگ ہراس تو آپ ان امیجز کو سیو کریے اور فوراً سے FIA سائبر کرائم, اینڈ دیٹ از ورکنگ سو ایفیشینٹلی. میں نے اپنے 2 کلائنٹس کو ایکچولی میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے ریفر کیا پراپر انویسٹیگیشن. Exactly. They are doing great. So well. So no doubt ان کو وہ آپ immediately رپورٹ کریں اور وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے as far as electronic media کے حوالے سے جتنی بھی harassment ہے. They can dent your case. Exactly. Thank you so much. اس پہ تو we can talk for hours and hours and hours جس طرح ہم کرتے رہتے ہیں. Exactly. But یہاں پہ رپورٹ ہونا یہ بہت زیادہ ضروری تھا اور میں دوبارہ آپ لوگوں کو تکلیف دوں گی بہت کمفرٹیبل ماحول میں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھا آج میں باغی ہوں کی طرف سے. صرف اینڈ پہ اینڈنگ نوٹ میرا یہ کہ پلیز بیلنس رکھیں. نہ آپ نے مردوں کو وکٹمائز کرنا ہے, لڑکوں کو وکٹمائز کرنا ہے, نہ آپ نے عورتوں کو یا لڑکیوں کو وکٹمائز کرنا ہے. دونوں سائڈس ڈیمیج کا لیول اتنا ہی ہے, آپ کو نہیں پتہ. یہی لڑکے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ, اپنے بڑا بھائی ساری عمر تانے دیتے تیرا یاد ہے نا کیا ہوا تھا. یہی لڑکیوں کا حال ہے. اور آپ لوگ 3 سال 4 سال یا ایون اگر آپ لوگ الکوہولک ہو گئیں اور آپ لوگ کسی نے لگایا, غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہمدردی ہماری آپ کے ساتھ ہیں. بٹ اچانک ایک کسی ایجنڈے کی طرح کہ عوام کنفیوز ہو جائے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں, کیسے ہوا, اچانک راتوں رات یہ معاملہ اتنا اوپر کیسے چلا گیا. تو جن ٹیچر کے پاس آپ جو وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے اور آپ وہ یہاں تک کہتے تھے, یہاں تک رپورٹ ہوا کہ جی اپنی فرینڈس کی بھی نیوڈس بھیجو کیونکہ تمہاری میرے پاس ہیں, تو ان فرینڈز وہ اتنی آپ کی سگی کیوں بنی کہ انہوں نے بھی بھیج دی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الکوہولک ہو گئے, آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, آپ اتنا عرصہ آپ ریہیب گئیں, جس طرح بھی آپ بہت مشکل وقت سے آپ کے پیرنٹس گزرے ہوں گے, آپ لوگ گزرے ہوں گے. ہم اس ڈیمیج کا وی کین ناٹ بی ان یور شوز. بٹ اب صرف آپ کی اس موومنٹ کی وجہ ضرور آنا چاہیے, اپنے حق کے لیے آگے آنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے لیگلی تو اب 4 سال کے بعد آپ کو کوئی آپ کے ریپ کا بھی انصاف نہیں دلا سکتا. ٹھیک ہے, یو آر ٹو لیٹ فار اٹ. لیکن وہ بچیاں جو می ٹو کی موومنٹ کی سائے میں یا اس کو بہانہ بنا کے انوسینٹس کو تنگ کر رہی ہیں, تو ٹروتھ پریویلز. اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں, جب اللہ آپ کی رسی کھینچنے پہ آتا ہے نا, تو آپ کو اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس وقت جو میرے ساتھ ہوا یہ میری کس وقت کی ہوئی کس بات کا جواب ہے. سو اپنے سب لوگ اپنی لمٹس میں رہیں پلیز. پاکستان, نیا پاکستان بھی اور پرانا پاکستان بھی صرف اپنی حدوں سے باہر ہے. اپنی حدوں میں سب اپنی اپنی ڈومینس میں آ جائیں تو میرا خیال ہے زندگی بہت بہتر ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ارمنا صافی.